بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیں مسائل سیکھیں۔ زکوٰۃ کے متعلق مسائل۔ پہلا حصہ۔ سوال: زکوٰۃ کی تعریف اور حقیقت کیا ہے؟ مذہب اسلام میں زکوٰۃ فرض ہے، تو زکوٰۃ کی اصلیت کیا ہے؟ مذہب اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ بات جاننا بہت ضروری ہے۔ تو زکوٰۃ اصل میں کہتے کسے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ سماعت فرمائیں۔ جواب: مال مخصوص کا مخصوص شرائط کے ساتھ کسی مستحق زکوٰۃ کو مالک بنانا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ جو آپ کے پاس مال ہے، کچھ خاص انداز میں اس کو خاص شرائط کے ساتھ میں نکالا جائے اور جو اس کا مستحق ہے اسے دے دیا جائے، اسی کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2: زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے؟ جواب: زکوٰۃ 4 چیزوں پر فرض ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقد رقم یعنی جمع پونجی، نمبر 4 مال تجارت۔ سوال نمبر 3: کتنا سونا ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ جواب: اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو اور سونے کے علاوہ کوئی اور قابل زکوٰۃ مال نہ ہو تو 7.5 تولے سونا یعنی کہ 87 گرام 480 پوائنٹ ہو یا اس سے زائد ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا سے کم نہیں ہونا چاہیے، نصاب کے لیے اتنا ہونا ضروری ہے۔ سوال نمبر 4: کتنی چاندی ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ جواب: اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہو اور چاندی کے علاوہ کوئی اور قابل زکوٰۃ مال نہ ہو، یعنی نہ پیسہ ہو اس کے پاس میں، نہ اس کے پاس میں سونا ہے، صرف چاندی ہے، تو 52.5 تولے چاندی یعنی 612 گرام 360 ملی گرام ہو یا اس سے زائد ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سوال نمبر 5: کتنا روپیہ ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ جواب: جب اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یعنی ہمارے پاس کتنا پیسہ جمع ہو تو ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں، تو وہ یہ ہے کہ اتنا پیسہ ہو جس سے ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو اس کی قیمت تقریباً 45 سے 47 ہزار روپیہ کے آس پاس بنتی ہے اور گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ بہرحال سوال نمبر 6: مال تجارت کس کو کہتے ہیں؟ کتنا مال تجارت ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ جواب: جو چیز بیچنے کی نیت سے خریدی ہو اس کو مال تجارت کہتے ہیں۔ اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سوال نمبر 7: اگر کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، یا کچھ سونا ہے، کچھ نقد روپیہ ہے، یا کچھ چاندی ہے، کچھ مال تجارت ہے، ان کو ملا کر دیکھا جائے تو 52.5 تولے چاندی کی مالیت بنتی ہے، اس صورت میں زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں فرض ہے؟ جواب: فرض ہے۔ اسی طرح اگر کچھ سونا جس کی مقدار 7.5 تولے سے کم ہے اور کچھ چاندی ہے جس کی مقدار 52.5 تولے سے کم ہے، تو اس صورت میں اگر دونوں کی قیمت کا مجموعہ کیا جائے، یعنی دونوں اکٹھا کیا جائے، دونوں کو جوڑا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں مجموعی قیمت 2.5% کا زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا، یعنی آدمی صاحب نصاب اتنے میں ہو جائے گا اور اس کو زکوٰۃ دینا لازم ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ سوال نمبر 8: ایک صاحب نصاب شخص کو درمیانے سال میں مثلاً 35,000 کی آمدنی ہوئی تو یہ 35,000 بھی اموال زکوٰۃ میں شامل کیے جائیں گے یا نہیں؟ یعنی کوئی آدمی صاحب نصاب ہوا اور کچھ دن گزرے، اس کے بعد کچھ پیسہ اس کے پاس میں اور آیا، اب نصاب کے بعد میں اس کے پاس جو پیسہ آیا تو جب سال پورا ہو جائے گا تو پوری قیمت یعنی کہ جو نصاب بھرے اسی کا پیسہ ادا کیا جائے گا یا مزید جو آمد ہوئی اس کا بھی ادا کیا جائے گا؟ جواب: شامل کیے جائیں گے، یعنی وہ 35,000 کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ سوال نمبر 9: صنعت کار کے پاس 2 قسم کا مال ہوتا ہے، یعنی جو لوگ مال بناتے ہیں، ایک خام مال جو چیزوں کی تیاری میں کام آتا ہے اور دوسرا تیار شدہ مال، ان دونوں قسم کے مالوں پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے؟ اس کی بہت ساری صورتیں اور مثال ہو سکتی ہیں، تو جواب: فرض ہے، یعنی مال خام ہو یا پکا ہوا مال ہو، تیار شدہ مال، دونوں پر زکوٰۃ ہے۔ سوال نمبر 10: مشینری اور دیگر وہ چیزیں جن کے ذریعے سے مال تیار کیا جاتا ہے، ان پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جیسے سونا چاندی وغیرہ بنانے کی ڈائی کاٹنے کی مشینیں ہوتی ہیں یا لوہا وغیرہ میں کھراد مشین ہوتی ہے، تمام چیزیں وغیرہ وغیرہ، تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو جواب: ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ سوال نمبر 11: استعمال والے زیورات پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جواب: زکوٰۃ ہے۔ جواب: سوال:
ज़कात अंग्रेज़ी साल के हिसाब से निकाली जाएगी या कमरी यानी चांद के हिसाब से निकाली जाएगी? जवाब, कमरी साल के हिसाब से यानी चांद की तारीख के एतबार से ज़कात निकाली जाएगी। सवाल नंबर 13, प्लाट अगर इस नीयत से लिया कि उसको फ़रोख्त करके नफ़ा कमाएंगे, उस पर ज़कात वाजिब होगी या नहीं? जवाब, वाजिब होगी। सवाल नंबर 14, प्लाट ख़रीदते वक्त तो फ़रोख्त करने की नियत नहीं थी यानी बेचने की नियत नहीं थी, अपने लिए लिया, लेकिन बाद में बेचने का इरादा कर लिया, तो उस पर ज़कात वाजिब है या नहीं है? तो जवाब, अभी वाजिब नहीं, जब बेचेगा, फ़रोख्त कर दिया जाए और रकम पर 1 साल गुजर जाए तब ज़कात फ़र्ज़ है। प्लाट किसी आदमी ने ख़रीदा अपने रहने के लिए, बाद में उसको बेच दिया, बेचने का इरादा होगा, बेचा, तो अब ज़कात है या नहीं? तो बेचने के बाद में जब आदमी को साल भर उस रुपये पर गुजर जाएंगे तब उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। अगर पहले से साहिब निसाब है तो फ़रोख्त के बाद ही हासिल शुदा रकम निसाब में शामिल की जाएगी। सवाल नंबर 15, जो प्लाट, मकान, फ्लैट रिहाइश के लिए या ख़रीदा गया हो, उस पर ज़कात है या नहीं? जवाब, उस पर नहीं है। किसी के पास बहुत सारे मकानात हैं, रहने के लिए मगर हैं, तो उनके ऊपर ज़कात नहीं है। बहुत अहम मालूमात है, बात अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब को भी शेयर करें, और कुछ भी पूछने के लिए हमें कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो समाप्त करवाने के लिए शुक्रिया। आपका मेज़बान दिलशाद रज़ा रज़वी। ये ज़कात के मसाइल ख़ासकर किताबों से लिए गए, अख़ज़ किए गए हैं, और ज़्यादा मालूमात के लिए अपने यहाँ के सुन्नी आलिम दीन से रुजू ज़रूर करें, इसलिए कि आलिम दीन ही सही रहनुमाई कर सकते हैं और वो आपको बेहतरीन और शानदार बात बता करके आपको इंशाअल्लाह महसूस करेंगे।